میں دعوے سے کہتی ہوں، یہ کہانی پوری سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلنے سے ہی میں کرسی سے اٹھا اور پوچھا، جی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراہٹ سے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد قدم وارڈز کی طرف بڑھنے کے بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ نرس نے مجھے دوسرے دن اپنی بیگم سے ملنے کی اجازت دی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑا، جہاں میری بیٹی اور بیوی بیڈ پر موجود تھی۔ بیگم نے مسکراہٹ کے ساتھ میرا ویلکم کیا، میں نے بھی جواباً مسکرا دیا، جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ 2 دن بعد میری بیوی گھر آ گئی۔ مزید 7 دن بعد بیگم کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ دفتر سے واپسی پر بوجھل دل سے میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ پھر میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر میری بیگم نے سوال کیا کہ ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا۔ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ میں نے نوالہ منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، ہاں، نام کیا ہوگا؟ پھر میں نے کہا، آپ جو رکھو۔ جواب آیا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ پھر میں نے کہا، چلیں حنا رکھ لیتے ہیں۔ اس نے اس انداز میں میری ہاں میں ہاں ملا دی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن دفتر سے جب میں گھر واپس آیا تو بیگم نے کہا، سنیے، حنا نے چلنا شروع کر دیا۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں اپنے جگر گوشے کے لیے کبھی بھی کہیں بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس سے دور رہنا لگا تھا۔ اب میں نے اپنی بچی کو اٹھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی اس رویے پر بہت پریشان تھی۔ اس نے میرے سے اس رویے کے بارے میں اور میرے چڑچڑے پن کے بارے میں کئی بار مجھ سے بات کی، مگر میں ہر بار ٹال دیتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ پیچھے پڑ گئی کہ آج تو وجہ جان کر ہی روں گی، میں طیش میں آ گیا اور اسے غلط باتیں سنا دی اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ میری بیوی پریشان ہو گئی۔ اس نے کئی بار مجھے اللہ کے واسطے دیے، اپنی بیٹی کے واسطہ دیا، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے بھی کروٹ بدلی اور برا بھلا کہہ کے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اس بار بہت زور سے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور چیختے ہوئے کہا، کیا ہے، کیوں آ جاتی ہو مجھے تنگ کرنے؟ میری بیوی کہنے لگی، حنا کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، خدا کے لیے اسے کسی ڈاکٹر پر لے جائیں۔ اس نے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا تو میں نے پلٹ کر کہا، صبح لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، صبح لے جاؤں گا، دوبارہ مجھے پریشان نہ کرنا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور جا کر لیٹ گیا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ اسی دوران مجھے گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی۔ شاید میری بیوی اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہو، اور پھر میں سو گیا۔ صبح جا کر فجر کی نماز ادا کی اور پھر صبح اسے ناشتے کی آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی۔ پھر میں خود ہی اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ ویران آنکھوں سے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ حنا کو دیکھتے جا رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے اس سے کہا، بہری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ میں نے ناشتہ مانگا ہے۔ اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا، میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب اس بچی کے لیے میرے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ آج پہلی بار وہ مجھے میری اولاد لگی۔
میں نے اسے ڈاکٹر پر لے جانے کو کہا اور جب میں نے اس کو اٹھایا تو اس کا وجود ڈل گیا۔ وہ بیچاری تو رات کے ہی کسی پیر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور اب میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں اسے ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ اب میں آنکھیں بند کر کے پوری زور سے چیخا، پر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔